الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وعن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه فقال لهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره. رواه في شعب الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر مسلمان کو اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ ایمان نام ہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا، ان کی عظمتوں سے دل کے بھرنے کا، اور اسی محبت اور عظمت کے نتیجے میں دونوں کی اطاعت کرنے کا. تو ہر مومن کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھنا ضروری ہے، ہونی بھی چاہیے، اور ہر مومن کہتا بھی ہے. جیسا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، شرابی کبابی، لیکن اس سے پوچھا جائے کہ تجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق ہے، وہ نہ نہیں کہے گا، ہے. محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا تجھے محبت ہے، وہ ہاں ہی کہے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جیسی محبت کی اور ان حضرات نے جیسی عظمتوں کا لحاظ کیا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس کا نمونہ نہ اس سے پہلے مل سکتا ہے نہ بعد میں مل سکتا ہے. صحابہ اکرام کی جو محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تھی، اس کے بہت سے نمونے ذخیرہ احادیث میں ملتے ہیں. اس میں سے ایک نمونہ وہ ہے جو بھی میں نے شعب الایمان کی تفصیلی روایت پیش کی،
جس کے راوی حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کی شروعات یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن وضو فرما رہے تھے، اور آپ کے پاس آس پاس صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ موجود تھے۔ آپ کے وضو کے پانی کو وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر اور اپنے بدنوں پر مل رہے تھے۔ یہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد بیان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے آگے بڑھنا اور اس پانی کو اپنے چہرے پر، اپنے بدن کے دوسرے حصوں پر لگانا، یہ تو صحابہ کرام کا عام معمول تھا۔ اس کے تو کئی قصے حدیث میں ملتے ہیں۔ اب یہ حضور کے وضو کے پانی کا کیا مطلب؟ تو شارحین حدیث نے اس میں دونوں باتیں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم جو وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد پانی اعضائے وضو سے لگنے کے بعد جو گرے گا، چہرہ دھوئیں گے تو چہرے پر پانی لگنے کے بعد گرے گا قطروں کی شکل میں، ہاتھ دھوئیں گے تو ہاتھ سے لگنے کے بعد پانی گرے گا، یہ بھی وضو کا پانی کہلائے گا۔ تو بہت بڑے محدث علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری کی شرح بھی لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جس پانی کو لے کر اپنے چہروں پر اور اپنے بدن کے دوسرے اعضاء پر ملتے تھے، اس سے مراد یہ پانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے لگ کر جو نیچے گرتا تھا۔ یہ حضرات گرنے نہیں دیتے تھے، اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے بدن پر، چہرے پر اس کو مل لیتے تھے۔ جبکہ حافظ ابن حجر، یہ بھی بڑے محدث سے بخاری کے شارح ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں وضو کرنے کا جو دستور تھا تو عامتاً وہ بڑے برتن میں پانی ہوا کرتا تھا۔ ہمارے ہاں آج کل جو سہولت ہے، نل کھول کر جو وضو کیا جاتا ہے، اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ تو بڑے برتن میں پانی ہوتا تھا، اسی میں ہاتھ ڈال کر پانی لے کر استعمال کیا جاتا تھا۔ تو وضو میں جتنا پانی استعمال ہونا ہے وہ تو ہوگا، اور کچھ پانی بچ بھی جائے گا اسی برتن میں۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو اپنے چہرے پر اور بدنوں پر ملتے تھے، اس سے مراد یہ بچا ہوا پانی جو برتن میں بچ جاتا تھا۔ لیکن ابھی ماضی قریب میں ہمارے اکابر میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تعلیم فضائل اعمال ہم سب سنتے بھی ہیں، حضرت کا کہنا ہے کہ یہ دونوں طرح کے پانی مراد ہے۔ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی استعمال کرتے تھے، وضو کا پانی استعمال کرتے تھے، اس میں یہ دونوں پانی داخل ہے۔ آپ کے جسد اطہر سے لگ کر گرنے والے پانی کو بھی استعمال کرتے تھے، اور آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو ان حضرات کا استعمال کرنا، یہ تو ان کے یوں سمجھیے معمول میں سے تھا۔ بخاری ہی میں ایک اور جگہ پر حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 کی رمی کر کے یا محسب میں آ کر آپ نے قیام کیا، آج کل جہاں سعودی حکومت نے گارڈن بنایا ہے ہوئی، محسب میں آ کر آپ نے قیام کیا، تو آپ مدینہ تو پھر دوسرے دن روانہ ہوئے ہیں۔ تو 13ویں تاریخ کی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ چاروں نمازیں آپ نے وہیں مینا میں جو محسب علاقہ کہلاتا ہے وہیں آپ نے پڑھی۔ تو اس جگہ کا قصہ حضرت ابو جحیفہ نقل کرتے ہیں، امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرما رہے تھے تو حجۃ الوداع میں تو بڑا مجمع تھا صحابہ کرام کا، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ تو آپ جب وضو فرما رہے تھے تو بڑی تعداد اس وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے لپکی۔ حضرت بلال بچا ہوا پانی جو لے کر جا رہے تھے تو یہ حضرات اس پر لپکے کہ میں استعمال کروں، دوسرا چاہتا تھا میں استعمال کروں۔ اب جس کے ہاتھ میں لگ گیا وہ اپنی سعادت سمجھتا تھا، اور جس کے ہاتھ میں نہیں لگ پایا وہ لگنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ لگا کر پھر اپنے اوپر ملتا تھا۔ یہ حضرت ابو جحیفہ نے نقل کیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مکے والوں نے آنے سے روک دیا تھا اور آپ نے پڑا ہوا حدیبیہ میں ڈالا تھا، قصہ لمبا ہے، اس میں سے جو سنانا ہے وہ یہ کہ حضور سے بات چیت کرنے کے لیے قریش کی طرف سے
متعدد لوگ آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. انہی آنے والوں میں ایک عروہ ابن مسعود ثقفی بھی ہیں، جو بعد میں تو صحابی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جس وقت کا یہ قصہ ہے تب وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ کفار اور مشرکین میں سے تھے اور انہی کے نمائندے بن کر آئے تھے. یہی بات چیت کرنے کے لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہی بات کہی کہ آپ تو بڑے سمجھدار آدمی ہیں، کیا کوئی قوم کا آدمی اپنی قوم کو ختم کرنا چاہے گا؟ یعنی آپ مکے والوں کے مقابلے کے لیے آئے، مکے والے تو آپ ہی کے خاندان کے لوگ ہیں، قریش کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف جواب دیا کہ میرا مقصد تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت ہے، عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اللہ کا گھر کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہوتی جیسے عرب کے دوسرے قبائل آتے ہیں حج اور عمرے کے لیے. ہم بھی آئیں، ہمیں کیوں روکا جاتا ہے؟ خیر وہ بات چیت تو تفصیل سے ہوئی. اس کے بعد یہ عروہ ابن مسعود جب یہ قریش کے یہاں پہنچے، مکے والوں کے یہاں، اور انہوں نے جا کر جو تبصرہ کیا وہ اصل یہاں نقل کرنا ہے. انہوں نے کہا اے قریش کے لوگوں، تم مجھے جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی وجاہت، مقام اور مرتبہ دیا. کئی ملکوں کا میں نے سفر کیا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں نے دیکھے ہیں، چونکہ یہ بنو ثقیف کے بڑے آدمی تھے. ان کا روم میں بھی سلطنت روم میں بھی جانا ہوا تھا، کسریٰ کی حکومت اور وہاں کے دربار کی بھی زیارت ان کو اس موقع ملا تھا، نصیب ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، بادشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن محمد کا جو حال میں دیکھ کر آیا ہوں، میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی بادشاہ اور کوئی بڑا ایسا نہیں ہوگا جس سے لوگ اتنی محبت کرتے ہو، اتنا تعلق رکھتے ہو جتنے ان کے ماننے والے ان سے رکھتے ہیں. کیونکہ یہ حدیبیہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے کہ آپ کوئی بات کہتے ہیں تو صحابہ کرام ہماتن متوجہ ہو جاتے ہیں غور سے سننے کے لیے. آپ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو ہر آدمی اس کو پورا کرنے کے لیے ایک دم آگے بڑھ جاتا ہے، سبقت کرتا ہے. آپ جب کبھی بلغم نکالنے کی آپ کو نوبت آتی ہے تو یہ لوگ آگے بڑھ کر بلغم بھی نیچے گرنے نہیں دیتے ہیں، آپ کے بلغم کے ساتھ بھی عجیب و غریب محبت اور عظمت کا معاملہ کرتے ہیں. نیچے گرنے کے بجائے آپ کا بلغم کسی نہ کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے اور وہ اپنے چہرے پر اور بدن پر ملتا ہے. اور کا جب وضو کیا تو وضو کا پانی بھی کوئی نیچے گرنے نہیں دے رہا ہے، اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں نہیں آیا تو وہ دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے پر، اپنے بدن پر لگا رہا ہے. کا ایسی عجیب و غریب محبت کا مظاہرہ میں نے بڑے بڑے درباروں میں جانا ہوا کہیں نہیں دیکھا جتنا یہاں میں نے دیکھا ہے. وہ گویا کہنا یوں چاہتے تھے کہ ایسے لوگوں سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جان دے دیں گے لیکن محمد پر آنچ آنے نہیں دیں گے، یہ کہنا چاہتے تھے وہ. تو سنا نا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو اس طرح استعمال کرنا، نیچے گرنے نہ دینا، اپنے چہرے اور بدن پر مل لینا، یہ صحابہ کرام کا عام معمول تھا. 3 نمونے تو میں نے ابھی بیان میں بتا دیے. تو اسی میں ایک قصہ ہی حضرت عبد الرحمن ابن ابی قرات بھی نقل کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضو کیا، صحابہ کرام آپ کے وضو کے پانی کو اپنے چہرے اور بدن پر مل رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. آپ نے ان کو پوچھا صحابہ کرام کو، فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يحملكم على هذا، میرے وضو کے پانی کو نیچے گرنے دینے کے بجائے بدن پر استعمال کرنا، چہرے پر استعمال کرنا، اس کون سی چیز تم کو ابھار رہی ہے، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اب ظاہر ہے یہ سوال کوئی ایسا کوئی مشکل نہیں تھا، ہر آدمی سمجھتا ہے، میں اور آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے ایسا کیوں کیا ہوگا، محبت کی وجہ سے کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ رہے ہیں کہ محبت کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہے، لیکن آپ اصل ایک تعلیم دینا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے سوال کیا کہ ما یحملکم علی ھذا، ایسا تم کیوں کر رہے ہو، پانی کو نیچے گرنے دینے کے بجائے اپنے جسموں پر استعمال کیوں کرتے ہو؟ تو جو جواب جس کی امید تھی وہی جواب صحابہ نے دیا، قالوا حب اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے محبت کی وجہ سے، اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے رسول آپ ہیں، آپ سے محبت ہے، اور یہ آپ کا بچا ہوا پانی ہے، یہ آپ کے بدن کو لگا ہوا پانی ہے، اس لیے محبت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دینا چاہتے تھے وہ آپ نے دی یہاں، اور اسی لیے اصل اس روایت کو پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ اس تعلیم پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دے. آپ نے فرمایا
کہ ٹھیک ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے جذبے میں تم یہ کام کر رہے ہو، آپ نے روکا نہیں کہ ایسا مت کرنا، آئندہ بھی صحابہ نے کیا، کیونکہ محبت کے جذبات میں آدمی مغلوب ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ محبوب کی ہر چیز، ہر ادا وہ میں اپنا لوں، اس کی ہر چیز کو میں استعمال کر لوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم یہ دی جو بڑی اہم تعلیم ہے اس موقع پر، کہ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، مطلب یہ کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو اور جس کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، دونوں باتیں، ایک تو یہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، ہم محب بنیں گے، اللہ اور اس کا رسول محبوب بنیں گے، اور دوسرا یہ کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے محبت کرے، تو یہ اور بھی اونچا درجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول محب بنے اور ہم اس کے محبوب بنیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو یہ بات خوش کرے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، تو اس کو چاہیے کہ تین باتوں کا اہتمام کرے۔ نمبر ایک، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بات چیت کرے تو بولنے میں سچائی کو لازم پکڑے۔ نمبر دو، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرے، اس میں خیانت نہ کرے۔ اور نمبر تین، وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ جو آس پاس کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ یہاں آپ نے تعلیم یہ دی، پیغام یہ دیا کہ محبت ہونی چاہیے، لیکن محبت صرف جذبات کے اظہار کا نام نہیں ہے۔ اصل محبت یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی باتوں کو مانا جائے، اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اس کے ارشادات پر آدمی عمل کا اہتمام کرے۔ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہو، اس کی باتوں کو مانتا ہو، اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہو، تو یہ محبت میں سچا ہے۔ اور اگر دعوے ہے، زبان سے کہتا ہے لیکن اس کی زندگی ان کی تعلیمات کے خلاف ہے، آپ کے لائے ہوئے دین کے خلاف ہے، تو ہم فیصلہ کر سکتے ہیں ایسا شخص محبت کے دعوے میں، محبت کی باتیں کرنے میں سچا نہیں ہے۔ ایک بیٹا ہے، وہ اپنی زبان سے تو علل اعلان کہتا ہے مجھے اپنے باپ سے بہت تعلق ہے، لیکن باپ کی ایک بھی بات نہیں مانتا، پوری زندگی باپ کی مرضی کے خلاف گزارتا ہے۔ میں اور آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ حالانکہ وہ جس کسی کو ملتا ہے یہی کہتا ہے مجھے میرے باپ سے بہت تعلق ہے، لیکن ہم کہیں گے یہ جھوٹا آدمی ہے۔ اگر اس کو باپ سے صحیح تعلق ہوتا تو باپ کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتا، باپ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو بناتا۔ صرف زبانی کہنے سے آدمی سچا نہیں ہو جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صحابہ کرام کے محبت کے جذبات کو دیکھ کر تعلیم یہ دی، ٹھیک ہے یہ محبت کا تقاضا ہے، ایسا کرو، منع نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ میری تعلیمات اور میرے ارشادات پر عمل کرنا، یہ ہے صحیح محبت۔ تو اس موقع پر تو چاہے موقع کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہی باتیں ذکر کی، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصل سچا امتی اپنے حبیب اور اپنے رسول کی محبت میں وہ آدمی ہے جو آپ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات پر عمل کرتا ہو، آپ کی سنتوں کا اتباع اور اہتمام کرتا ہو۔ اللہ تعالی ہم کو یہ صحیح بات سمجھنے کی توفیق دے۔ اس موقع پر آپ نے جو تین باتیں یا ارشاد فرمائی، تینوں باتوں پر کلام کرنا تو بہت مشکل ہے۔ اس میں سے پہلا، حدیث کا ترجمہ یہ کہ جب تم میں سے کوئی بات کرے تو سچائی کو لازم پکڑے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ اور تیسری بات کہ پڑوس میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب آپ دیکھیے حضور نے جن تین پیغامات کو صحابہ کرام کے واسطے سے ہم تک پہنچایا ہے، ان تینوں پیغامات میں مسلم سماج بہت پیچھے ہو گیا۔ سچائی کے معاملے میں بہت دوری ہو گئی، امانت میں خیانت کے معاملے میں مسلم لوگ بہت آگے ہو گئے، خیانت کرنا ایک آسان چیز ہو گئی، اور آس پاس کے رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بجائے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کے بجائے ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، برا معاملہ کرنا، ان کو تکلیفیں پہنچانا، ان کی زندگی کو دوبھر کر دینا آج عام ہو گیا۔ تو کہنا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات پر عمل کیے بغیر تو کامیابی ہو نہیں سکتی۔ دنیا میں بھی آدمی کے لیے پریشانی، آخرت میں بھی، اللہ ہماری حفاظت کرے آخرت میں۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں گرفت کر سکتے ہیں،
گناہوں اور نافرمانیوں کے نتیجے میں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کی گرفت سیلاب ہی کی شکل میں آئے، زلزلوں کی شکل میں آئے۔ اللہ تعالیٰ حاکموں کے دلوں میں بھی ظلم کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ اسی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو آج جو اس ملک میں بھی لوگ طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ حکومت کی طرف منسوب کی جاتی ہے، تو یہاں بھی یہ سوچنا ہے ان حاکموں کے دل کس کے قبضے میں ہیں؟ اللہ کے قبضے میں۔ تو اس طرح کے مظالم کا معاملہ جو ہو رہا ہے اس میں ہماری بدعملیوں کو بڑا دخل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف زندگی گزارنے کو بڑا دخل ہے۔ تو ان باتوں میں جو پہلی بات ہے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-4 حدیثیں پیش کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچائی کا اہتمام نصیب فرمائے۔ سچائی بہت اہم خوبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پاکیزہ اخلاق کو لے کر مبعوث کیے گئے، ان پاکیزہ اخلاق میں بہت بڑا خلق ہے یہ آدمی کا سچائی کا اہتمام کرنا، صدق اور سچ کو لازم پکڑنا۔ آپ کو نبوت نہیں ملی تھی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ میں یہ وصف کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا، سچائی کا اور امانت داری کا۔ حتیٰ کہ نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ کو صادق الامین کہہ کر ہی پکارتے تھے، جانتے تھے، یعنی یہ وہ شخص ہے جو باتوں میں بھی سچا اور امانت کے معاملے میں بھی مکمل امانت دار۔ اور آپ کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دین اسلام دیا گیا، آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، اور بنیادی تعلیمات آپ نے جو دی ہے امت کو، جس کو حدیث میں جہاں مختصراً بیان کیا گیا، وہاں آپ دیکھیں گے تو چند چیزوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ذکر کیا گیا ہے اس میں سچائی کا ذکر ملتا ہے۔ اور آپ کی یہ تعلیمات اتنی عام تھی کہ جو نہ ماننے والے، جو آپ کے دشمن کفار اور مشرکین، ان تک بھی دشمناوٹ کے باوجود ان تک جو باتیں پہنچی ہے ان میں یہ بھی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے ماننے والوں کو سچائی کا حکم دیتے ہیں۔ ابو سفیان جو بعد میں صحابی بنے، جب ان کو ہرقل نے اپنے دربار میں بلایا تھا تحقیق کرنے کے لیے کہ یہ خط سچے نبی کا ہے یا نہیں، یہ بھی بخاری شریف میں بہت تفصیل سے بات آئی ہے۔ ابو سفیان نے کچھ سوالات کیے تھے، نبی کریم ہرقل نے کچھ سوالات کیے تھے ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ سچے ہیں یا نہیں۔ تو جو سوالات ہیں اس میں ایک سوال اس نے یہ بھی کیا تھا کہ یہ نبی اپنے ماننے والوں کو تم کو کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ تو 4 چیزیں ابو سفیان نے اس موقع پر ذکر کی ہے، یأمرنا بالصلاۃ والصدق والصلۃ والعفاف، کہ یہ اپنے ماننے والوں کو ایک تو نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، نمبر 2 سچ بولنے کے لیے کہتے ہیں، نمبر 3 پاک صاف اور عفیف ہو کر زندگی گزارنے کے لیے کہتے ہیں، زنا اور زنا سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے بچنے کے لیے کہتے ہیں، اور نمبر 4 رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ نبھانے کا حکم دیتے ہیں، صلہ۔ جواب وہ آدمی دے رہا ہے جو ابھی ایمان نہیں لایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اور دشمن بھی معمولی نہیں بلکہ یوں کہہ لیجیے حزب مخالف کے بڑے صدر تھے ابو سفیان، تو کفار کے اور مشرکین کے کئی جنگوں میں کفار کا لشکر لے کر امیر بن کر یہ آئے ہیں۔ وہ یہ بات ہرقل کو بتا رہے ہیں کہ یہ تعلیمات جو نبی دے رہے ہیں اپنی امت کو، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ سچائی کو لازم پکڑنے کی تعلیم ان کی طرف سے دی جاتی ہے۔ تو یہ سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا اسلام کی اہم ترین خوبیوں میں سے ہیں۔ آج مسلم سماج حضور کی اس تعلیم سے بہت دور ہو گیا۔ آج جھوٹ بولنا، سچ کو چھوڑنا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا، بلکہ کتنے لوگ تو جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر چلے گا کیسے، جھوٹ کے بغیر کاروبار کیسے چلے گا، بیوی بچوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے تو زندگی کیسے چلے گی، گویا یوں سمجھ لیا ہے۔ اور اللہ کے رسول تو کہتے ہیں کہ جھوٹ بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے۔ شمائل میں ہے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے کہا کہ میں تم کو اکبر الکبائر نہ بتلاؤں، جو بڑے گناہ ہیں ان میں بھی جو خطرناک ہے۔ صحابہ نے کہا ضرور بتلائیے اللہ کے رسول۔ تو آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اسی حالت میں آپ نے فرمایا نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ تو واقعتاً بڑا خطرناک جرم ہے، اس کی تو معافی کی بھی کوئی شکل نہیں۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ، نمبر 2 حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اب دیکھیے آج لوگوں کا کیا حال ہو گیا، کتنے ماں باپ ہیں جو پریشان ہو چکے ہیں اپنی اولاد سے، اور اولاد کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ماں باپ کا دل دکھانے کو خاطر میں بھی نہیں لاتے کہ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ بڑا خطرناک گناہ ہے۔
بڑے گناہوں میں حضور نے شرک اور کفر کے بعد نمبر 2 پر اس کو شمار کرایا ہے، والدین کی نافرمانی کو۔ اور پھر راوی جو صحابی ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ سیدھے بیٹھ گئے، یعنی تیسری بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اور پھر آپ کہنے لگے قول الزور، یا ایک روایت میں شہادت الزور، اور آپ بار بار بول رہے ہیں جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، حتیٰ کہ وہ راوی جو ہیں صحابی وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جائیں، اس لیے کہ آپ جس اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں وہ اہمیت ہم سمجھ گئے کہ جھوٹ کہنا یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، بڑا سنگین گناہ ہے۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پاکیزہ ارشاد سے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ایک مومن کو سچ بولنے کا اہتمام کرنا ہے، اور دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے اپنی اولاد کو سچائی کی تعلیم دو۔ اور آپ بھی غور کر لیجئے، بچہ جب جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے، بڑوں کے لیے اس کی تربیت کرنا مشکل ہو جائے گا، آپ گرفت کیسے کرو گے؟ کچھ بھی کہیں گے فوراً نہ کہہ دے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بھی تعلیم دی گئی کہ خود سچ بولنے کا اہتمام کرو، اپنے اولاد کو سچائی کی تعلیم دو، تاکہ اگر اس کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی اور آپ نے گرفت کی تو اس کو سچ بولنے کی اگر تعلیم دی تو صاف صاف بتا دے گا کہ ابا مجھ سے اس طرح کی غلطی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہوا۔ پھر ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ تینوں باتیں اہم ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، بولنے میں ہمیشہ سچائی کا اہتمام ہو۔ نمبر 2، امانت میں خیانت کرنے سے بچا جائے۔ اور نمبر 3، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔